السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم صل محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ آج اس ایکسٹینشن لیکچر میں ہم دین کا مطالعہ، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے کیونکہ اکثر اس پہ بہت سارے سوالات آتے رہتے ہیں، یعنی سجیشنز کے حوالے سے کہ اب ہم کس طریقے سے مطالعہ کریں۔ یہ اس طریقے کے بہت سارے ہمارے نوجوانوں کی طرف سے جو مختلف کوشچنس آتے ہیں کہ ہم کیسے مطالعہ کریں، کہاں سے شروع کریں، کن کتابوں کو پڑھے اور کن کو نہ پڑھے۔ ہم پڑھتے ہیں لیکن وہی کھودا پہاڑ نکلا چوہا وغیرہ، تو ایسے بہت سارے سوالات بھی آتے ہیں اور بہت ساری سجیشنز بھی آتی ہیں کہ ہمیں آپ سجیسٹ کیجئے کہ کون سی کتاب پڑھنی ہے، کون سی کتاب نہیں پڑھنی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہم جس اسلام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ اسلام ہمیں بار بار مطالعے اور پڑھنے پہ ابھارتا ہے۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ پہلی وحی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تو اس میں پہلا ہی لفظ کیا تھا؟ وہ فعل امر تھا، یعنی اقرا، یعنی آپ پڑھیے۔ اسی طریقے سے یعنی آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ قرآن مجید نے یہ بھی کہا کہ جو لٹریٹ ہو اور جو الٹریٹ ہو یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے جو بابصیرت ہو اور بے بصیرت ہو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قلم کی، یعنی قلم کا تعلق بھی علم سے ہے، قلم کا تعلق بھی چونکہ یعنی علم کے ساتھ ہے، تو اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی کہ نون والقلم وما یسطرون۔ تو اسی وجہ سے یعنی جس تہذیب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا ان میں کوٹ کوٹ کر یعنی مطالعہ، پڑھنا، پڑھانا، یعنی تعلیم و تعلم، درس و تدریس وغیرہ، تو یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کو ان کی بے شمار اور لامتناہی مثالیں ملیں گی۔ یعنی اتنی مثالیں ہم دے سکتے ہیں کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان پریشان ہوتا ہے کہ یعنی جو اس اسلام کے اولین مخاطبین تھے، یعنی جو اس اسلام کے پہلے مخاطبین تھے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ ان میں یعنی دین کو پڑھنے کا کتنا شوق تھا، یعنی دین کو پڑھنے کا کتنا شوق تھا۔ اسی طریقے سے پھر ان کے جو شاگرد ہیں یعنی تابعین، تو ان کو بھی آپ دیکھیں، ان کی سیرتوں کو پڑھیں، ان کی سوانح حیات کو پڑھیں، ان کی آپ زندگی کو دیکھیں، تو وہ رات دن جو ان کا ہے وہ مطالعے کے ساتھ ہی یعنی مربوط تھا۔ اسی طریقے سے پھر تبا تابعین، پھر محدثین، پھر فقہا وغیرہ۔ اگر آپ وہ تذکرۃ المحدثین دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو محدثین کے یعنی تذکرے ملیں گے، اور خصوصاً ان کا جو یعنی علمی شغف تھا اور ان کی جو علمی اور مطالعاتی زندگی تھی، تو آپ اس کا پھر اندازہ کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارے علماء کے یہاں یعنی علم حاصل کرنے کا اور مطالعہ کرنے کا کتنا ذوق اور شوق تھا۔ عبد الفتاح ابو گدہ جو ہے، یہ ایک اسکالر ہے، انہوں نے رسالہ لکھا ہے قیمت الزمن عند العلماء، قیمت الزمن عند العلماء۔ تو ایک خوبصورت رسالہ ہے، بہت ہی خوبصورت رسالہ ہے۔ تو اس میں انہوں نے مطالعے کے حوالے سے علماء کے جو ہے وہ عجیب و غریب واقعات کو نقل کیا ہے، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے جو علماء ہیں ان کا جو انہماک کے مطالعہ ہے اس لحاظ سے وہ کتنا زیادہ تھا۔ پس ماری ہے یعنی جو مطالعے کا جو انہماک تھا، مطالعے میں جو وہ منہمک ہوتے تھے، مطالعے میں جو وہ مصروف ہوتے تھے، ذہنن بھی اور روحن بھی، یعنی روحانی اعتبار سے بھی اور ذہنی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی۔ تو لہذا یعنی ان کے یہاں بے شمار مثالیں۔ تو ابو گدہ نے اس میں قیمت الزمن عند العلماء میں بہت ساری مثالیں پیش کی ہیں کہ ہماری سلف یعنی مطالعے کے حوالے سے کتنا اشتیاق اور شوق رکھتے تھے۔ مثلا امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق انہوں نے یعنی نقل کیا ہے کہ لا ینام من اللیل الا قلیلا، یعنی امام محمد بن حسن جو تھے نا، امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ، وہ راتوں کو بہت کم سویا کرتے تھے، بہت زیادہ کم سویا کرتے تھے۔ اور وکان یضع عنده دفاتر یعنی کتبا، یعنی وہ اپنے پاس کتابیں رکھتے تھے، اور بعد یعنی وہ مراجعات کرتے رہتے تھے، وہ مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ فَإِذَا مَلَّ مِن نَوْمٍ نَظَرَ فِي آخر، یعنی جب نیند غالب آ جاتی تو دوسری کتاب کو لیتے تھے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ آپ ایک وقت دو کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔
ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک کتاب کو پڑھے پھر یعنی اس سے انسان پھر یعنی نہ یعنی انسان کو پھر نا وہ یعنی وہ مطلب ایک قسم کی وہ سستگی سی یا ایک قسم کی وہ کسالت محسوس ہوتی ہے جب ایک انسان ایک ہی کتاب مطالعے میں لیتا وہ پھر ختم بھی نہیں ہوتی تو اس سے پھر یعنی انسان کی نفسیات پر پھر سستی چھا جاتی ہے تو لہٰذا ہمارے علماء کا منہج یہ تھا کہ وہ ایک کتاب کو بھی لیتے تھے دوسری کتاب کو بھی لیتے تھے جب ان کو محسوس ہوتا تھا کہ اس کتاب کو پڑھتے پڑھتے نیند غالب آ گئی تو نظر فی آخر تو اس کے بعد وہ دوسری کتاب لیتے تھے اور اس کے بعد اور جب ان کو مثلا نیند آتی تھی اب ظاہر سی بات ہے کہ مطالعے کے دوران نیند بھی آ سکتی ہے کہ نہیں تو یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے وکانا یزیل نومہ بالماء تو وہ کیا کرتے تھے اپنی نیند کو پانی سے دور کرتے تھے اور اس کے بعد فرمایا کرتے کہ ان نوم من الحرارہ یعنی کہا کرتے تھے کہ نیند جو ہے یہ حرارت میں سے ہے نیند جو ہے یہ حرارت میں سے اچھا اسی طرح عبد الرحمن ابن الجوزی ایک ہے امام ابن القیم الجوزیہ یہ الگ ہے امام ابن تیمیہ کے اسٹوڈنٹ اور ایک ہے عبد الرحمن ابن الجوزی تو عبد الرحمن ابن الجوزی جو ہے ان کے متعلق انہوں نے یعنی ابو غدہ نے عبد الفتح ابو غدہ نے قیمت الزمن عند العلماء اسی رسالے میں لکھا ہے کہ یعنی عبد الرحمن ابن الجوزی اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنا حال آپ فرض کروں تو میری طبیعت کتابوں کے مطالعے سے کسی بھی طرح بھی سیر نہیں ہوتی یعنی ما اشبع من مطالعۃ الکتب یعنی جتنا میں مطالعہ کرتا ہوں اتنی میری تشنگی بڑھ جاتی ہے وَإِذَا رَأَيْتُ كِتَابًا لَمْ أَرَ فَكَأَنِّي وَقَعْتُ عَلَى كَنْزٍ فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی نئی کتاب نظر آ جاتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے تو اسی طریقے سے انہوں نے مدرسہ نظامیہ یہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی تھی مدرسہ نظامیہ کے حوالے سے تو مدرسہ نظامیہ جو ہے انہوں نے وہاں پہ جو بھی لائبریری میں اس کتب خانے میں مدرسہ نظامیہ کے کتب خانے میں جو بھی کتابیں تھیں انہوں نے ان کتابوں کا یعنی پوری کتابوں کا مطالعہ کیا یعنی جس میں تقریباً کہا جاتا ہے کہ 6000 کتابیں کتنی 6000 اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے بارے میں کہوں کہ زمانے طالب علمی میں نے 20,000 کتابیں مطالعہ کی کتنی 20,000 کتابیں تو یہ مبالغہ نہ ہوگا تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں یعنی ان کا کتابوں کے ساتھ کتنا زیادہ شغف تھا یعنی کتنا زیادہ یعنی ان کا رشتہ جو ہے کتابوں کے ساتھ کتنا زیادہ مضبوط تھا جبکہ آج ہم یہ نہیں دیکھتے آج آپ نے سوشل میڈیا کو اٹھایا آج آپ نے علامہ شیخ گوگل کو اٹھایا اور اس کے بعد یعنی ٹھیک ہے مطلب گوگل استعمال کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں دن بدن جو ریڈنگ کلچر ہے نا دن بدن ہی ختم ہوتا جا رہا ہے کہ نہیں آپ دیکھیے کہ اگر میں آپ سب سے پوچھوں کہ آج آپ نے یعنی کتنے پیجز آپ نے مطالعہ کیے کتنے صفحے آپ نے مطالعہ کیے تو آپ یہی کہیں گے کہ ایک پیج بھی ہم نے مطالعہ نہیں ایک صفحہ بھی ہم نے نہیں پڑھا ہے کہ نہیں تو اسی لیے ابو الحسن ندوی نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ یہ جو صدی ہے یہ سینڈوچ کی صدی ہے یعنی یہاں پہ کسی کو ولمنس پڑھنے کی فرصت نہیں ہے تو لہٰذا اسی لیے یہ اکثر جو یہ سوالات آتے ہیں ہمارے نوجوانوں کی طرف سے کہ ہم کیسے مطالعہ کریں کہاں سے شروع کریں کن کتابوں کو پڑھے اور کن کو نہ پڑھے ہم پڑھتے ہیں لیکن وہی خدا پہاڑ نکلا چوہا وغیرہ تو اصل پرابلم یہ ہے کہ اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یعنی ہمارے یہاں روڈ میپ نہیں ہوتا ہمارے یہاں ڈائریکشنز نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے ہمارے یہاں بہت سارے مطالعے کے حوالے سے پرابلمز ہو جاتی ہے تو سب سے پہلی بات آپ یہ یاد رکھ لیجئے کہ مطالعے کے حوالے سے مطالعے کے لیے یعنی ہمیں کچھ مراحل سے گزرنا ہوگا سب سے پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ مطالعہ جو ہے نا یعنی اس کے لیے ہمیں ایک سیکنڈ اس کے لیے ہمیں یعنی کچھ مراحل کو طے کرنا ہوتا ہے یہ ایسے نہیں کہ ہم مطلب ہم چھلانگ لگائیں گے اور اس کے بعد مطلب کوئی انجیکشن کریں گے جس میں فضیلت الشیخ لکھا ہو یا اسی طریقے سے مثلا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں پہ تھوڑی آسا ہے کہ اس سے فقل نضرب بعصاک الحجر فجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا تو ایسا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں پہ حضرت موسیٰ کا آسا ہو اور پھر یعنی اس حضرت موسیٰ کے آسے کو کسی پہ مار دیا جائے اور اس کے بعد وہ مطلب پھر علامہ بن سکتا ہے ایسا بھی نہیں ہے یا کوئی انجیکشن نہیں ہے کہ جس میں فضیلت الشیخ لکھا ہو اور کسی کو وہ انجیکشن دیا جائے اور اس کے بعد وہ فضیلت الشیخ بن جائے تو اس کے لیے ہمیں ظاہر سی ہے کہ محنت کرنی پڑے گی اس کے لیے ظاہر سی بات ہے ہمیں کچھ مراحل سے گزرنا پڑے گا دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مطالعہ جو ہے یہ ایک سی ڈی ہے جس طریقے سے سی ڈی ہوتی ہے سی ڈی کے اپنے سٹیئرز ہوتے ہیں اس کے اپنے سٹیپس ہوتے ہیں اور ان سٹیپس کو عبور کرتے کرتے آپ آخری جو یعنی سی ڈی کی جو آخری منزل ہوتی ہے تو اس پہ آپ پہنچ جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلی یا دوسری یا تیسری یا چوتھی یا پانچویں کو چھوڑ کر
آپ مطلب لاسٹ والی سٹیئر پہ آ جائیں، تو ایسا بھی معاملہ نہیں ہے۔ تو مطالعہ جو ہے، مطالعہ بھی بالکل اسی طرح ہے، یعنی پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یعنی اس کے لیے مطلب میں بیک وقت ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا، یعنی جو مطالعہ ہے، جو علم ہے، علم جو ہے یہ مراحل پر مبنی ہے، تو ان کو میں مراحل سے ہی حاصل کروں گا، ٹھیک ہے۔ وہ مراحل کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے، اسی طرح جس طریقے سے مجھے 10 یعنی جو سٹیپس ہیں سیڑھی کے، تو ان کو عبور کرنے کے لیے مجھے برابر 9 سے، یعنی اگر مجھے 10 تک جانا ہے تو مجھے پہلے 9 کو عبور کرنا پڑے گا۔ اچھا، سب سے پہلی بات دیکھیے، جب تک آپ کے یہاں مطالعے کے حوالے سے شوق نہ ہو، اشتیاق نہ ہو، تڑپ نہ ہو، جذبہ نہ ہو، تب تک آپ اور میں مطالعے کو اور کتابوں کو اور علم کو حاصل نہیں کر سکتے۔ بس میں آ رہی ہے، امام ابن تیمیہ کے متعلق منقول ہے رحمہ اللہ کہ مطلب جو علم ہے نا، علم یہ خون کی طرح ان کے رگوں میں دوڑتا تھا۔ وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ علم جو ہے یہ مطلب جس طریقے سے رگوں میں خون دوڑتا ہے، اسی طریقے سے علم بھی میری رگوں میں دوڑتا ہے۔ بس میں آ رہی ہے، تو لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک بندے کے یہاں اشتیاق ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے۔ دیکھیے، پہلے کتابیں خریدنے، پہلے پیسے نکالنے، اس کے بعد کتابیں خریدنی ہے، اور اس کے بعد یعنی پھر وقت نکالنا ہے، اور اس کے بعد پھر مطالعہ کرنا۔ تو شوق جب تک نہیں ہوگا تب تک کوئی بھی بندہ علم کو حاصل نہیں کر سکتا۔ جو اپولوجیٹک ہوگا، مجھے یہ کام ہے، مجھے وہ کام ہے، میں مطالعہ نہیں کر سکتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے اور یہ مصروفیات ہے، مجھے ایکیڈمک پریشر ہے، مجھے یہ مسائل ہیں، ایکیڈمک اوور برڈن ہے، باقی چیزیں ہیں، فیملی پرابلمس ہے، تو وہ بندہ جو اپولوجیٹک ہوگا، جس کا معذرت خانہ لہجہ ہوگا، مزاج ہوگا، وہ کبھی بھی زندگی میں یعنی مطالعہ نہیں کر سکتا۔ لا یستطاع العلم براحت الجسد، جیسے کہا جاتا ہے کہ جسم کو آرام پہنچا کر کوئی بھی بندہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ بات میں آ رہی ہے؟ اچھا دیکھیے، امام الشافعی رحمہ اللہ تعالی، محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا؟ محمد بن ادریس الشافعی فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں ایک جگہ پہ کہ ان کنت فی بیت کان علم فیہ معی، یعنی اگر میں گھر میں ہوتا ہوں تو علم میرے ساتھ ہوتا ہے، او کنت فی السوق کأن العلم فی السوق، اور اگر میں بازار میں ہوتا ہوں، یعنی جب میں بازار میں ہوتا ہوں تو بازار میں علم میرے ساتھ ہوتا ہے۔ پاس میں آ رہی ہے، یعنی اگر میں گھر میں ہوتا ہوں تو علم میرے ساتھ ہوتا ہے، اگر میں بازار میں ہوتا ہوں تو علم میرے ساتھ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ہی فرمایا کہ لن تنال العلم، یہ نصیحت کرتے یعنی امام محمد بن ادریس الشافعی، اخی لن تنال العلم الا بستہ، اخی لن تنال العلم الا بستہ سأنبیک عن تفصیلها ببیانی، فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی، آپ ہرگز بھی علم مطلب علم کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے، آپ ہرگز بھی یعنی علم کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ 6 چیزوں کو حاصل نہیں کریں گے، یعنی جب تک 6 چیزیں آپ میں نہیں آئیں گی تب تک آپ علم کو حاصل نہیں کر سکتے، اور میں اس کی تفصیل آپ کو بتانے والا ہوں یا بتانے جا رہا ہوں۔ نمبر 1 جو امام شافعی فرماتے ہیں کہ ذکاء، نمبر 1 ذکاء یعنی تیز ذہن، یعنی علم کے لیے اگر آپ کو ایکیڈمک بننا ہے، اگر آپ کو اپنی ذات کو علم کے ساتھ منسوب کرنا ہے، تو اس کے لیے یعنی تیز ذہن ہونا ضروری ہے، یعنی ایکسیلنس، یعنی بریلینٹ ہونا۔ اسلام کی خدمت ہمیشہ بڑے دماغوں نے کی، یہاں تک کہ ڈاکٹر محمد احمد غازی صاحب نے غالباً محاضرات فقہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ مطلب اگر دنیا کے اسلامی تاریخ میں بڑے دماغوں کو اٹھایا جائے، یا اگر دنیا کے بڑے دماغوں کو اٹھایا جائے، تو ان میں ایک بڑا دماغ امام شافعی کا بھی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اسلام کے لیے تند ذہن ہونا، تو یہ اسلام کے لیے کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ ہم میٹرک میں فیل ہوتے ہیں، اس کے بعد ہمارے لیے لاسٹ آپشن ہمارے پیرنٹس کے لیے مدرسہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ ٹی ڈی سی میں فیل ہوتا ہے، یعنی دنیاوی تعلیم میں وہ کچھ کر ہی نہیں پاتا، تو ہمارے پیرنٹس کے لیے پھر لاسٹ آپشن جو ہوتا ہے وہ یہی کہ اس کو کہیں پہ یعنی عالم بننے کے لیے اس کا ایڈمیشن کیا جائے۔ تو لہٰذا یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ گھر میں 2 بھائی ہیں، ایک ذہین ہے اور ایک مطلب صلاحیتوں کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، تو اب جس کے یہاں صلاحیت نہیں ہے اس کو دین کے حوالے کر دو، اور جس کے یہاں صلاحیت ہے، ذہین ہے، فطین ہے، تو اس کو دنیائی علم کے حوالے کر دو، ہے کہ نہیں؟ تو اسی وجہ سے ہمارے یہاں وہ اس لیول کے جو مجتہدین ہیں، اس لیول کے جو علماء ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے۔ امام غزالی جیسا شخص ہمارے یہاں پیدا نہیں ہوتا، امام ابن تیمیہ جیسی شخصیت، ابن قیم جیسی شخصیت، اور بڑے بڑے جو محدثین و فقہاء ہیں ان جیسی شخصیات ہمارے یہاں پیدا نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ جو ذہین ہے، فطین ہے،
مطلب جن کے یہاں بریلینس بہت زیادہ، ان کو ہم دنیاوی علم کے حوالے کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ اب جو مطلب جن کے یہاں ذہنی صلاحیتیں نہیں ہوتی، سمجھنے کی صلاحیتیں نہیں ہوتی، تو ان کو ہم دین کے حوالے کر دیتے، ان کو مدرسے میں چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ لیکن ہونا کیا چاہیے؟ یعنی ہونا یہ چاہیے کہ اصل ہمارا طریقہ کار اور لاہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہی ہونا چاہیے کہ جو ذہین ہو نا، ذہین یعنی ان کے لیے دین کا انتخاب کیا جائے، پاس میں آ رہی ہے، ان کے لیے دین کا انتخاب کیا جائے، تو لہذا ذکاؤن یعنی ذہین ہونا، اور اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر وہ حرصن، اب حرص کیا ہے؟ یعنی علم کا شوق، یعنی آپ علم پہ حریص ہو، علم کے لیے یعنی آپ کے اندر تحریک اور تحریص ہونی چاہیے، علم کا شغف اور علم کا شوق ہونا چاہیے، شوق کے بغیر کوئی بھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے وہ اجتہاد، محنت، محنت کے بغیر کوئی بھی بندہ آگے نہیں بڑھ سکتا، جب تک آپ محنت نہیں کریں گے تب تک آپ کوئی بھی علم حاصل نہیں کر سکتے، راتوں کو دن بنانا پڑے گا، راتوں کو دن بنانا پڑے گا، تبھی جا کر آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ آرام بھی ڈھونڈتے ہیں اور علم بھی ڈھونڈتے ہیں تو ایسے میں یعنی دو چیزیں متضاد ہیں، یعنی جہاں پہ علم ہوگا وہاں پہ آپ کے لیے آرام بہت کم ہوگا، بس میں آ رہی ہے، جہاں پہ آرام ہوگا وہاں پہ علم نہیں ہو سکتا۔ وہ بلغا، بلغا مطلب یعنی ایک مقصد ہونا چاہیے، بلغا مطلب یعنی پہنچنے، یعنی جہاں پہ آپ کو پہنچنا ہے وہ منزل واضح ہونی چاہیے، بس میں آ رہی ہے، تو وہ منزل آپ کے لیے واضح ہونی چاہیے کہ مطلب بلغا، کچھ علماء نے اس میں بلغا میں پیسوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ پیسے، یعنی آپ کو پہنچنا ہے تو پہنچنے کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ سفر پہ جا رہے ہیں، علم کے سفر پہ جا رہے ہیں، تو اس کے لیے پیسے بھی یعنی درکار ہے، آپ مفت میں مطلب آج تو زہر بھی نہیں ملتا ہے کہ نہیں؟ اچھا، وہ صحبت استاد، اور استاد کی صحبت بھی ضروری ہے، استاد کی صحبت بھی ضروری ہے، لیکن آج دیکھیے اگر آپ آج مطلب آن لائن سسٹم ہے، اور ایک ہم گلوبل ولیج میں، یا گلوبل ولیج نہیں بلکہ گلوبل ہوم میں داخل ہو چکے ہیں، اب اس انٹرنیٹ کی وساطت سے ہم مطلب پورے نا مطلب دنیا میں ہم ہر کسی استاد کے ساتھ اپنے روابط اور اپنے تعلقات بڑھا سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یعنی دنیا میں کسی بھی استاد کے پاس ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ بھی گھر بیٹھے، تو اس طریقے سے بھی آپ یعنی، یا اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مطالعہ کریں، کتابوں کو پڑھیں، لیکن مشائخ کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں، بس میں، کیونکہ اس سے فائدہ ملتا ہے، فائدہ اس طریقے سے کہ مطلب بعض ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو حاصل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ کو 2 سال بھی لگ سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن کوئی استاد آپ کے کانٹیکٹ میں ہوتا ہے، وہ آپ کو 2 گھنٹے میں وہ باتیں سمجھا سکتا ہے، تو جہاں 2 سال لگیں گے وہاں آپ کو 2 گھنٹے لگیں، تو یہ فائدہ ہے۔ اور اسی طریقے سے وطول زمانی، اور وقت ہونا چاہیے، وقت یعنی طویل مدت، یعنی اس کے لیے یعنی جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپرچونٹیز دی ہے، پریولیج دی ہے، تو ان کو بروئے کار لا کر علم کو حاصل کرنا ہے، یعنی اس جوانی کو استعمال کرنا ہے، اس جوانی کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے، بس میں آ رہی ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم مطلب ہمارا جس اسلام کے ساتھ تعلق ہے اور وابستگی ہے، وہ اسلام ہمیں پڑھنے پہ ابھارتا ہے کہ نہیں؟ اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ منہج مطالعہ کیا ہونا چاہیے ایک طالب علم کے لیے، مطالعے کے حوالے سے میتھڈالوجی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے، ایک غلط میتھڈالوجی یہاں پہ یہ ہے کہ ہم پہلے جب بھی ہمارے نوجوان مطالعہ کرنا شروع کرتے، خصوصاً دین کے حوالے سے، تو ہمارے یہاں ان چیزوں کا سہارا اکثر لیا جاتا ہے، اور یہاں پہ اگر کوئی اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ اگر کسی کا تعلق ہے تو وہ یعنی اس کو بعینی ہی یونیورسٹیز میں دیکھتا ہے، کیا پہلے مرحلے میں ہم اورینٹلسٹس کو پڑھ لیتے ہیں، یعنی مستشرقین جن کو آپ کہتے ہیں، مستشرقین اورینٹلسٹ، یعنی جنہوں نے اسلام کو پڑھا، قرآنیات کو پڑھا، احادیث کو پڑھا، فقہ کو پڑھا، سیرت کو پڑھا، تاریخ کو پڑھا، اور اس کے بعد انہوں نے اسلام کے رد میں بھی لکھا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ان میں خوبیاں بھی تھیں، یعنی انہوں نے اسلام جو مسلمانوں کو کام کرنا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا، اورینٹلسٹ سے، بس میرے اس کی بے شمار مثالیں یہ مطلب دی جا سکتی ہے۔ تو ندوی نے بہت اچھی بات لکھی کہ اگر ان خدمات کا، یعنی جو مستشرقین کی طرف سے جو اسلام کے حوالے سے جو خدمات ہوئی ہے، یعنی اسلام کے لیے جو خدمات ہوئی ہے، اگر ان خدمات کو نظر انداز کیا جائے گا، یعنی ان کا اعتراف نہ کیا جائے گا، تو یہ بہت بڑی اخلاقی خیانت ہوگی، ہے کہ نہیں؟ انہوں نے بہت کچھ کام بھی کیا، المعجم المفرس اگر آپ دیکھیں لی الفاظ الحدیث النبوی، تو وہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑا کارنامہ، بس ہماری اسلام، اگر آپ ابوالحسن ندوی صاحب کی کتاب دیکھیں کہ مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش،
مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش، اس کو بھی آپ مطالعے میں لا سکتے ہیں۔ ایڈورڈ سعید جو ہے، ایڈورڈ سعید ایک بہت بڑا نام ہے، ان کی اورینٹلزم ایک کتاب ہے، اس کو بھی آپ اس تحریک کو سمجھنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یا ایک چھوٹی سی کتاب ہے ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب کی، اسلام اور مستشرقین، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر عالم خان صاحب انہوں نے ایک پی ایچ ڈی ان کا مقالہ تھا استشراق اور علم حدیث، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اورینٹلسٹ نے بھی بہت کچھ یعنی اسلام پہ لکھا ہے، البتہ ان میں جو اکثریت ہے وہ یعنی اکثریت تعصب پر، یعنی وہ متعصبین تھے اسلام کے حوالے سے۔ پھر ان کے زیر مسلم ماڈرنسٹس ہے، یعنی جو کلمہ گو ہے، بظاہر یہ کلمہ گو یعنی یہ مسلمان ہے، ان کا مسلمان نام ہے، لیکن یہ اس فکر سے یعنی استشراقی فکر سے متاثر ہے، ان کو ہم ماڈرنسٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مسلم متجددین جن کو آپ اردو میں کہتے ہیں، مسلم متجددین۔ تو مسلم ماڈرنسٹس جو ہے یہ یعنی ان کی جو فکر ہے وہ انہی یعنی مستشرقین سے ہی مستعار ہے، یعنی انہوں نے اس فکر کو مستشرقین سے ہی لیا ہے، بس میں رہی ہے۔ یعنی مسلم ماڈرنسٹس میں آپ بہت زیادہ نام آپ مطلب شامل کر سکتے ہیں، تو ان میں دور جدید میں اگر آپ دیکھیں تو ایک نام آپ راشد شاز کا بھی اس میں ایڈ کر لیں۔ راشد شاز صاحب جو ہیں وہ تقریباً حدیث کے حوالے سے ان کے یہاں وہی اعتراضات ہیں جو اعتراضات یعنی جوزف شاخت اور گولڈ زیئر کے انہوں نے اپنی کتاب میں مینشن کیے، تو لہٰذا ان سے اسی طریقے سے حدیث ریجیکٹرز، ہم پہلے ہی مرحلے میں منکرین حدیث کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، پھر ان کی فکر سے ظاہر سی بات ہے متاثر بھی ہوں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے انگلش اینڈ اردو ناولس، اسی طریقے سے یعنی پہلے آپ نسیم حجازی کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اچھا، ابو یحییٰ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے نیوز پیپر سے ہم دین حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، اختلافی مسائل پہلے مرحلے میں مطلب آپ مجھے سمجھائیے کہ پہلے مرحلے میں مشاجرات صحابہ کو کیا کرنا ہے، یعنی صحابہ کے مابین جو اختلافات ہوئے تو ان کو آپ کو کیا کرنا ہے، پاس میں آ رہی ہے، یعنی ہمیں ان کو کیا کرنا ہے۔ پہلے آپ اور میں یعنی ضروری ہے کہ پہلے ہم اصول سیکھیں، اس کے بعد ان مسائل کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد شیخ یوٹیوب استعمال کرنے میں کوئی بھی پرابلم نہیں، ہم یہاں پہ یوٹیوب استعمال کرنے کی ممانعت بیان نہیں کر رہے، حرمت بیان نہیں کر رہے کہ یعنی اس کو استعمال کرنا حرام ہے۔ یوٹیوب سے بھی آپ علم حاصل کر سکتے اور اچھا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی میرے سامنے بہت ایسے بھائی ہیں کہ جنہوں نے یوٹیوب سے ہی عربی سیکھی اور بہت اچھی عربی سیکھی، وہ آج یعنی کتابوں کو ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو صحیح استعمال کریں، لیکن اکثر جو لڑکے ہیں انہوں نے سرچ مثلا ان کا کوئی مسئلہ ہے تو اب جب وہ سرچ کرتے ہیں تو وہاں سے بہت سارے بندے نکل آتے ہیں اور اس کے بعد وہ انہی کے گرویدہ بن جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے شیخ گوگل صاحب ہیں، فضیلت شیخ گوگل، تو گوگل صاحب سے بھی آپ وہاں سے یہاں اچھا، اب جو قادیانی ہے نا، قادیانی انہوں نے بھی یعنی کچھ ویب سائٹس الاسلام کے نام سے بنائی ہے، الاسلام.org، اسی طریقے سے حیات.org وغیرہ۔ تو جب آپ یعنی شیخ گوگل کو کچھ دیں گے تو وہاں سے آپ کو قادیانیوں کی ویب سائٹس بھی ملیں گی، وہاں پہ بھی آپ کو اسلام کا تعارف ملے گا، تو اس حوالے سے بھی ہمیں یعنی حساس رہنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک غلط منہج ہے کہ ہم پہلے مرحلے ہی میں اورینٹلسٹس کو پڑھنا شروع کریں، مسلم ماڈرنسٹس کو پڑھنا شروع کریں، حدیث ریجیکٹرز کو پڑھنا شروع کریں یا اردو ناولز پڑھنا شروع کریں، پہلے بنیاد بنانی۔ اب دیکھیے کہ جب ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں، یعنی جب ہم بکھرا ہوا مطالعہ کرتے ہیں، منتشر مطالعہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں پھر یہ کنڈیشننگ اور یہ ذہنیت پیدا ہوتی ہے جو اکثر آج ہم دیکھتے ہیں، ایک ڈھونڈو تو ہزار ملتے ہیں۔ اچھا، وہ یہ ہے کہ آپ بھی غلط، یہ بھی غلط، وہ بھی غلط، آپ مدرسے والے کھانے کے سوا کرتے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں، صرف انگریز صحیح، باقی سب غلط، آپ بدعتی، آپ مشرک، ہم مسلمانوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ کچھ دن پہلے میں ایک مطلب آڈیو کلپ ایک بہن کی سن رہا تھا۔ اچھا، اس آڈیو کلپ میں عاقب صاحب گواہ ہیں، اس آڈیو کلپ میں وہ ہماری جو بہن ہے وہ کہتی ہے کہ میں بھی تکفیر کرنا جانتی ہوں، کیا میں بھی تکفیر کرنا جانتی ہوں، میں بھی ڈیپلی کتابیں جاتی ہوں، کتابوں کو پڑھتی ہوں، ڈیپلی اسٹڈی کرتی ہوں اور اس کے بعد تکفیر کرتی ہوں، یعنی مسلمان کو کافر قرار دے رہا ہے کہ نہیں۔ اب اسلام کو دو بندوں سے خطرہ ہے، ایک تو شدت پسند یعنی ایکسٹریمسٹ جس کو آپ کہتے ہیں، اور دوسری طرف سے جدت پسند جس کو ماڈرنسٹ کہتے ہیں۔ ان دونوں سے اسلام کو خطرہ ہے، ایک جدت پسند اور ایک شدت پسند، تو ہمیں درمیان میں رہنا ہے کہ نہیں۔ تو لہٰذا یہ چیز ہے، یعنی تکفیر، ہر ایک پر تکفیر، ہر ایک کو کافر قرار دینا وغیرہ۔ اچھا، پھر مجھے سب کچھ پتا ہے، پوچھو کیا پوچھنا ہے کہ نہیں۔ تو یہ مزاج ہمارے یہاں یعنی اب پیدا ہو چکا ہے، خصوصاً سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ ابھی میں ایک بندے کا ایک ویڈیو سن رہا تھا، اچھا، انہوں نے لکھا تھا مولانا مودود،
مطلب مولانا مودودی صاحب، مولانا مودود، مردود مطلب مودود اسی طریقے سے. اچھا ٹھیک ہے اختلاف ہے، لیکن تنقید اگر آپ اپنی تنقید میں صحیح بھی ہوں گے، لیکن جو آپ نے لہجہ اختیار کیا ہے کسی شخصیت کے متعلق، بندے کے متعلق نہیں، کسی شخصیت کے متعلق، یعنی جو آپ نے لہجہ اختیار کیا ہے، جو اسلوب آپ نے اختیار کیا ہے، وہ اسلوب صحیح نہیں ہے. اگر آپ 100% بھی اپنی تنقید میں صحیح ہوں گے، لیکن آپ کو کوئی بھی ماننے والا نہیں ہوگا، ہر ایک یہی کہے گا کہ آپ تعصب سے بھرے ہوئے بندے ہو، ہے کہ نہیں؟ تو یہ مسائل ہے. اچھا اب دیکھیے مطالعے کا صحیح منہج کیا ہونا چاہیے. پہلے نمبر پر دیکھیے، پہلے نمبر پر جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ تکفیر کے مسائل کو کیا کرے گا؟ خاک. تو پہلے آپ کو، یعنی جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، سب سے پہلے اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ پہلے تجوید سیکھے، وہ پہلے تجوید سیکھے اور قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھے. جو یعلمون کو تعلمون پڑھتا ہو، اب وہ بندہ اسلام پر کیا کلام کر سکتا ہے؟ آپ ہی مجھے بتائیں، اسلام پر وہ کیا کلام کر سکتا ہے؟ جس کو ابھی سورۃ الفاتحہ پڑھنی نہیں آتی، صحیح پڑھنی نہیں آتی، تجوید اور تحفظ کے ساتھ پڑھنی نہیں آتی، وہ بندہ اسلام پر کیا بات کر سکتا ہے؟ وہ تکفیر کیا کر سکتا ہے؟ وہ مطلب باقی بندوں کو کیا سمجھ سکتا ہے؟ تو پہلے نمبر پر قرآن مجید کو پڑھنا سیکھیں، یعنی تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا یہ ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر، پچھلے لیکچر میں بھی میں نے کچھ مثالیں دی تھی، اس بغیر تو بندہ ادھورا ہے. اسی طریقے سے قرآنی ناظرہ 1 سال تک آپ پڑھے یا 6 مہینے تک پڑھے، یعنی قرآن کے ناظرے کو، یعنی زبانی قرآن پڑھنا یا اسی طریقے سے قرآن مجید سے قرآن کو پڑھنا، تو اس کو ہم عرف عام میں قرآنی ناظرہ کہتے ہیں. اچھا حفظ قرآن مجید کو حفظ کرنا، اب یہ تو اب ہمارے یہاں دن بدن عمل جو ہے، یہ جو سنت ہے، یہ تو ہم یعنی اس کی طرف تو ہم اپنی توجہ مبذول ہی نہیں کر. یہ تو ہم نے اب بدقسمتی سے ہمارے یہاں کوئی آج حافظ نظر نہیں آتا، جبکہ خطیب بغدادی نے لکھا ہے رحمہ اللہ، پچھلی دفعہ بھی میں نے ایک قول نقل کیا تھا کہ ینبغی للطالب ان یبدا بحفظ کتاب اللہ، ہر ایک طالب علم کو اپنا سفر قرآن مجید کے حفظ کرنے سے شروع کرنا چاہیے. بس ہماری یعنی قرآن مجید کے حفظ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. بلکہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے الفتاوی الکبریٰ میں، وَأَمَّا طَلَبُ حِفْظِ القرآن، یعنی جہاں تک قرآن مجید کے حفظ کا تعلق ہے، یعنی اس کو طلب کرنا، اس کو حاصل کرنا، تو فرماتے ہیں فَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّا تُسَمِّيهِ النَّاسُ عِلْمًا، یعنی یہ ان تمام علوم پر مقدم ہے، یعنی اس کو ان تمام علوم پر ترجیح حاصل ہے کہ جن کو لوگ علم سے موسوم کرتے ہیں. بس میاری چاہے وہ باطل علم ہو یا باقی یعنی نفع والا علم ہو وغیرہ. تو اس کے بعد آخر میں آپ دیکھیں امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، آخر میں آپ دیکھیں فرماتے ہیں کہ بخلاف ما يفعله كثير من اهل البدع، یعنی اہل البدع جو من الاعاجم وغیرهم، یعنی اس کے برعکس اہل البدع کا منہج کیا ہے پڑھنے کا؟ ان کا منہج یہ ہے کہ وہ پہلے یعنی حفظ نہیں کرتے، وہ باقی اختلافی مسائل پڑھتے ہیں. حیث يشتغل احدهم بشيء من فضول العلم من الكلام او الجدال والخلاف، یعنی وہ اس حیثیت سے مطلب اس کے خلاف کرتے ہیں کہ ان میں سے بہت سارے بندے ایسے ہیں کہ جو ذرا اس کو میوٹ کریں. اچھا وہ فرماتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مشغول کرتے ہیں ان علوم کے ساتھ جو فضول، یعنی جو ان کو ہم فضول علم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ کلام، اب اس میں تفصیل ہے علم الکلام کو کس کانٹیکسٹ میں ابن تیمیہ فضول علم کہتے ہیں، اس پہ آپ کر سکتے ہیں. اگر اس فن کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک کتاب میں، چھوٹی سی کتاب آپ کے لیے ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے آسان علم الکلام ڈاکٹر خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی. اچھا اب الجدال والخلاف، اور پہلے ہی پر وہ مناظرہ بازی شروع کرتے ہیں، یہی علم سیکھتے ہیں، اختلافی مسائل مطلب پڑھنا شروع کرتے ہیں. اب الفروع النادرہ، یا جو یعنی فروعات ہوتے ہیں ان میں الجھ جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد لاسٹ میں دیکھیے ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ وَيَتْرُكُ حِفْظَ الْقُرْآنِ الَّذِي هُوَ أَمْ مِنْ ذَلِكَ كُلِّ، یعنی وہ حفظ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں جو ان علوم میں سب سے بڑا اہم، یعنی سب سے بڑا علم اور اہم علم ہے. بلکہ والمطلوب من القرآن ہوا فہم معانی، قرآن مجید کا جو اہم مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ یعنی اس کے معانی کو سمجھنا، والعمل به، اور یعنی اس پر عمل کرنا. فَإِن لَمْ تَكُنْ هَذِهِ هِمَّةَ حَافِظِهِ، اگر آپ میں اتنی استعداد نہیں کہ آپ قرآن کو حفظ کر سکے تو لم یکن من اہل العلم والدین، پھر آپ کا شمار اہل علم اور یعنی صاحب دین میں نہیں ہوگا. بس میں آ رہی ہے؟ تو اتنی زیادہ حفظ کی امپورٹنس ہے. اچھا اس کے بعد چوتھے نمبر پر عربی زبان،
یعنی جو بندہ عربی زبان نہیں سیکھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 90%، کتنا، 90% علم جو ہے نا شریعت کا اس کو حاصل نہیں ہوگا. یہ بات آپ لکھ لیجیے، کیونکہ ابھی 10% ترجمہ ہوا ہے. یعنی جو ترجمے گھوم رہے ہیں اور وہ بھی صحیح ترجمے زیادہ نہیں ہوتے. آپ دیکھیں اقتضاء الصراط المستقیم ابن تیمیہ کی کتاب ہے 600 صفحات پر، اس کو 150 صفحات میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. میں پچھلی دفعہ علامہ ابن عبد البر کی کتاب دیکھ رہا تھا، اس کا ترجمہ دیکھ رہا تھا، جامع بیان العلم و فضلی. اچھا، جو کتاب 2 جلدوں میں 3 جلدوں میں پبلش ہوتی ہے تو اس کو ایک بندہ 80 پیجز میں ترجمہ کرتا ہے. تو اب جو ترجمے مارکیٹ میں موجود ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، اس میں زیادہ مطلب صحیح بھی ہے. اب جن کے یہاں یعنی جن پر علماء کے مطلب دستخط ہے، جو محقق علماء ہیں، تو ان کی تحقیق کے حساب سے اگر ان کی تحقیق ہے تو پھر وہ تو صحیح ہے. لیکن اگر مطلب ایک عام بندہ ہے وہ اس کا ترجمہ کر رہا ہے تو پھر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو لہذا عربی زبان کو سیکھنا، اسلام کو براہ راست مطالعے میں لانا، عربی زبان جو ہے نا اس کو سیکھنا آج کے دور میں اب واجب بن چکا ہے. اچھا، اب دیکھیے اس کی امپورٹنس کتنی ہے. امام الشافعی رحمہ اللہ، کان الامام الشافعی یتکلم عن البدع، یعنی امام الشافعی اہل بدع کے بارے میں بیان کر رہے تھے. سئل عن کثرتها فی زمانی، اب امام الشافعی سے پوچھا گیا کہ ہمارے زمانے میں اہل البدع کی کثرت کیوں ہے؟ تو امام الشافعی نے اس کا جواب دیا، فقال لبعد الناس عن العربیہ، کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ عربی زبان سے دور ہو چکے ہیں. اب عربی زبان کیف حالو کا بھی خیر نہیں ہے. یہ اتنا ہی نہیں ہے کہ آپ نے دروس اللغت العربیہ کی 3 جلدیں پڑھی اور اس کے بعد آپ ائمہ اربعہ پہ بھی جرا کرتے ہیں. تو یہ وہ نہیں ہے. عربیہ سے مراد یہاں پہ لسان العرب ہے. بس ماری ہے. اچھا، ابن تیمیہ نے تو اس کو فروض الواجبہ میں لکھا. یعنی امام ابن تیمیہ کہتے تھے کہ عربی زبان کو سیکھنا فرض ہے، واجب ہے. اور پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ان نفس اللغت العربیۃ من الدین، کیونکہ عربی زبان جو ہے نا یہ بساط خود دین میں سے. کیوں؟ کیونکہ دین جو ہے قرآن و سنت جو ہے اس کا انتخاب عربی میں کیا گیا. اور وہ معرفت و فرض واجب، اور اس کی معرفت فرض اور واجب ہے، یعنی اس کو جاننا فرض اور واجب ہے. فإن فهم الكتاب والسنة فرض، کیونکہ قرآن اور سنت کا فہم جو ہے اس کو جاننا اور اس کی معرفت حاصل کرنا ہی فرض ہے. ولا يفهم الا بفهم اللغة العربية. اگر میٹنگ کٹ ہوئی تو آپ سیم لنک پر آپ دوبارہ جوائن کر لیں گے. ولا يفهم الا بفهم اللغة العربية، یعنی اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، یعنی قرآن و سنت کے فہم کو حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ کے عربی زبان کا فہم نہ ہو. کیونکہ وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، یعنی جس کے ذریعے سے واجب کی تکمیل ہوتی ہو، جس کے ذریعے سے واجب کی تکمیل ہوتی ہو تو وہ بھی واجب ہے. بس میں یعنی عربی سے شریعت کے فہم کی تکمیل ہوتی ہے، تو لہذا عربی زبان بھی واجب ہے، عربی زبان کو سیکھنا بھی واجب ہے. جو بھی ہم اردو انگلش میں پڑھتے ہیں یہ لنگڑا علم ہے. ہاں، اردو میں جتنا لکھا گیا ہے ہمارے برصغیر کے جو علماء ہیں نا ان کی اپنی امپورٹنس ہے. ابو الحسن ندوی نے جو لکھا اس کی اپنی اہمیت، علامہ اقبال نے جو لکھا اس کی اپنی اہمیت ہے، اور اس کو بھی اپنی زبان میں جتنا پڑھا جائے گا اتنا مزہ ہے. بس میں نہیں ہے. اچھا، اسی طریقے سے امام ابن حزم رحمہ اللہ الاحکام میں فرماتے ہیں کہ مطلب وہ فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہے، واجب یعنی انہوں نے اس کو لازم قرار دیا کہ جو بندہ من اراد ان يتعلم الفقہ، یعنی جو بندہ علم فقہ کو پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے یعنی نحو اور لغت کو پڑھنا ہے. نحو اور ہاں، جو بندہ اب نحو اور لغت یعنی جو ہے اس کو نہیں پڑھتا، وَإِلَّا فَهُوَ نَاقِصٌ مُنْحِتٌ لَا تَجُوزُ لَهُ الْفُتْيَا فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یعنی وہ پھر ناقص العلم ہے جس کے یہاں عربی زبان نہ ہو. وہ مطلب اس کا علم جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ تو دن بدن کیا مطلب دن بدن اس کا جو علم ہے وہ زوال پذیر ہوتا جا رہا ہے. تو اس کے لیے یعنی جائز نہیں ہے کہ وہ دین اسلام کے معاملات میں فتویٰ بازی کرے. بس میں رہی ہے. اچھا، اس کے بعد اصول، یعنی یہ اصول ہے. بس میں رہی ہے، یہ اصول یعنی اصولوں کے بغیر جو علم ہے وہ لنگڑا ہے. جب تک ہمارے یہاں اصول نہیں ہوں گے تب تک ہم کوئی بھی علم حاصل نہیں کر سکتے. اصولوں کے بغیر آپ اس درخت کے مانند ہیں جو جڑوں کے بغیر ہوں. اکثر ہمارے یہاں بہت سارے کنفیوژنس ہیں، یعنی بہت ساری کنفیوژنز ہیں صحابہ کو لے کر، یعنی جو اہل سنہ والجماعہ کا منہج ہے اس کو لے کر. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں یعنی اصول سمجھنے میں کمزوریاں ہیں. حنفی اور اہل حدیث برادری میں جو لڑائیاں ہے نا، تو اس کی بھی میں بنیادی وجہ یہی سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے، یعنی ہمارے یہاں اصول جو ہے وہ یعنی بہت زیادہ کمزور ہے.
ہم اصولوں کو صحیح طور پر نہیں سمجھتے. یعنی احناف کے یہاں حدیث کو سمجھنے کے اصول کیا ہے, شافعیہ کے یہاں حدیث کو سمجھنے کے کیا اصول ہے, تو ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. مرسل روایت جو ہے احناف کے یہاں حجت ہے, شافعیہ کے یہاں حجت نہیں ہے. تو جب آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے تبھی جا کر آپ کو یہ لڑائیاں نہیں دکھیں. بس میں آ رہی ہے. تو لہذا اصول, تو من حرم الاصول حرم الوصول, کہا جاتا ہے کہ یعنی جو اصولوں سے محروم رہا وہ منزل سے بھی محروم رہا. یعنی جس کو اصولوں سے محروم رکھا گیا وہ منزل سے بھی یعنی محروم رکھا گیا, یعنی وہ پھر منزل تک بھی نہیں پہنچ سکتا. اگر آپ کے یہاں اصول نہیں ہے, دیکھیے مطالعہ جو ہے نا, مطالعہ یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ مطالعے کی دو قسمیں, ایک عمومی مطالعہ اور دوسرا اصولی مطالعہ. یعنی عمومی مطالعہ مطلب کیا ہے؟ عمومی مطالعہ مطلب آپ ہر ایک کی کتاب اٹھاتے ہیں, ہر ایک کی کتاب آپ اٹھاتے ہیں. آپ کے یہاں سبجیکٹ کا تعین نہیں ہوتا, آپ کے یہاں کوئی مطلب منہج پڑھنے کا نہیں ہوتا, تو آپ ہر ایک کی کتاب اٹھا لیتے ہیں. اس کو ہم عمومی مطالعہ کہتے ہیں. اسی طریقے سے اصولی مطالعہ کیا ہے؟ یعنی وہ مطالعہ کہ جس کو اصولی بنیادوں پہ کیا جائے. یعنی آپ وہی مطالعہ کرتے ہیں جس کے پیچھے اصول ہو. مثلا اصول الحدیث ایک چیز ہے, فروع الحدیث دوسری چیز ہے. اصول الحدیث نہ کہ فروع الحدیث. یعنی آپ ڈائریکٹ صحیح بخاری اٹھاتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اصول کیا ہے. اگر دو احادیث میں تعارض آ گیا تو اس تعارض کو دور کیسے کیا جاتا ہے, تطبیق کیسے دی جاتی ہے. بس میں آ رہی ہے. اچھا, تو آپ ڈائریکٹ صحیح بخاری پڑھنا شروع کرتے ہیں, آپ ڈائریکٹ صحیح مسلم پڑھنا شروع کرتے ہیں, جبکہ آپ کے یہاں اصول نہیں ہوتا. آپ کو پتہ نہیں کہ جب دو متن صحیح ہو تو پھر اضطراب کی صورت میں کیا کیا جائے گا, یعنی مضطرب روایت ہو تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا. دو نام صحیح ہے تو مدبج روایت میں کیا کیا جائے گا, مختلف اور مختلف میں کیا کیا جائے گا, ہے کہ نہیں. اچھا, اسی طریقے سے المتفق المفترق میں کیا کیا جائے گا. تو اصول الحدیث کو پڑھنا ضروری ہے, اس کے بعد آپ فروع الحدیث پڑھ. اچھا, اسی طریقے سے اصول الفقہ نہ کہ فروع الفقہ. آپ یہاں پہ فقہی مسائل پڑھاتے ہیں. اچھا, فقہی مسائل تب تک آپ نہیں پڑھا سکتے جب تک کہ اصول الفقہ نہ ہو. درس حدیث آپ تب تک نہیں دے سکتے جب تک کہ آپ یہ درس قرآن آپ تب تک نہیں دے سکتے جب تک آپ کے یہاں اصول تفسیر نہ ہو. یعنی وہ تو فروع تفسیر ہے. جو آپ درس قرآن دیتے ہیں, آپ کو ناسخ منسوخ کا علم نہیں, آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں. آپ جس گھر میں ایک تفسیر اٹھاتے ہیں, اس کے بعد مطالعہ کرتے ہیں, اس کے بعد آپ درس قرآن شروع کرتے ہیں, تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. بلکہ اس کے لیے دقیق مطالعے کی ضرورت ہے اور اصولوں کی ضرورت ہے. تو پہلے اصول و تفسیر نہ کہ فروع تفسیر. بس ہماری ہے. تو اصول